لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹی فیملی؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جو لوگ اس دفعہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بلاوا بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی قسمت میں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری یقینی بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج مبرور کرے۔ پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میں آج کل آپ کے ساتھ جو 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کا موقع دیا، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اس کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور مجھے گناہ گار پہ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے گھر کی حاضری نصیب کرتا ہے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتا ہے، تو اس سے زیادہ بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس بات پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی 8 ذی الحج کو ہمیں اپنی رہائش سے مینا میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھیں 265 نمبر جو تھا نا، وہ ہمارا مکتب نمبر تھا۔ اور جب ہم ادھر پہنچے اپنے خیموں میں، ہم نے 4 نمازیں اس دن ادھر ادا کیں، اور 9 ذی الحج کو نماز فجر یعنی کہ 5ویں نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد ہم سب لوگ خیموں سے باہر نکل آئے۔ اور یہ دیکھیں جو بہت بڑا کراؤڈ ہے، یہ اب جا رہا ہے ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ اور آج ہم جا رہے ہیں میدان عرفات، اور میدان عرفات میں جانے کے لیے پہلے آپ نے اسٹیشن تک پہنچنا ہے، پھر کوئی 10 منٹ کی ٹرین تھی وہ آپ نے لینی ہے، اور اس کے بعد ٹرین سے اتر کے پھر آپ کو کافی چلنا پڑے گا، اور پھر آپ پہنچیں گے میدان عرفات میں اپنے خیموں میں۔ تو ٹرین تک پہنچتے ہوئے ہمیں تقریباً کو 2.5 سے 3 گھنٹے لگے، اور ٹرین چل پڑی ہے۔ اور یہ دیکھیں ٹرین جو ہے مینا کو چھوڑتے ہوئے جا رہی ہے عرفات کی طرف۔ اور یہ سارا جو ہے یہ مینا کا علاقہ ہے، یہ خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ کچھ گزر گئے ہیں۔ اور میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آدھی رات کو جنہوں نے پیدل سفر کرنے کا ارادہ کیا اور وہ نکل پڑے، اور کچھ صبح نماز پڑھ کے تو لوگ نکلے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں ٹرین پہ، اور یہ دیکھیں جو سامنے نظر آ رہا ہے بہت بڑا کراؤڈ، یہ جا رہا ہے پیدل۔ اور عرفات تک پہنچتے ہوئے ان کو کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے لگے نا۔ اس لیے اگر آپ پیدل چل سکتے ہیں، اگر آپ کو چلنے میں مسئلہ نہیں، تو خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ ہمت کر لیتے ہیں، اور اگر لیڈیز بھی ماشاءاللہ بہت بہادر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو حج کا سفر ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ سب کو بہادری دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو چلنے میں مسئلہ نہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پیدل بھی جائیں گے تو آپ ٹرین کے سفر سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اور ٹرین کے سفر کے یہ حالات ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ایک ہماری بہن تھی ہمارے گروپ میں، ان کو جانے سے پہلے نا، مطلب کہ کوئی ان کی بون میں فریکچر ہو گیا تھا ٹانگ کی، اور انہوں نے پلاسٹر جو لگوایا تھا وہ کوئی 1 ہفتہ پہلے ان کا اترا تھا۔ اور وہ ان کی بڑی بہادری ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو چیئر جو ادھر حرم میں ملتی ہیں، وہ فولڈنگ چیئر وہ ساتھ رکھی تھی، جدھر تھوڑا ان کو کھڑا ہونا پڑتا تھا وہ چیئر کھول کے تو بیٹھ جاتی تھی۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے، کسی کو چلنے میں مسئلہ ہے، جیسے ہم ٹرین میں ہی جا رہے ہیں، تو ادھر آپ کو بار بار جو ہے نا روکا جاتا ہے، اور کافی گھنٹوں کے حساب سے آپ کھڑے رہتے ہیں، پھر آپ ٹرین تک پہنچتے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے جو باؤنڈری نظر آ رہی، اس کی پرلی سائڈ پہ جو ہے نا ٹرین ہے۔ تو اس طرح کر کے نا آپ کو بڑے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جن لوگوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ظاہر سفر تو اب ہم نے کرنا ہے، اور جیسے آپ نے سنا ہوا ہے کہ سفر نام ہے حج، حج جو نام ہے وہ مشقت کا نام ہے۔ حج میں کافی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور 5 دن جو ہے نا یہ آپ کی محنت کے ہیں، مشقت کے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا حج جو ارکان ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو زیادہ ہی مسئلہ ہے کھڑے ہونے میں، تو فولڈنگ چیئر جو ہے ساتھ رکھے، آپ خرید لیں، یا پھر آپ حرم سے بھی لے سکتے ہیں، آسانی سے مل جاتی ہے ادھر سے، تو وہ اپنے ٹریول میں آپ ساتھ رکھیں۔ اور واپس جب خیموں تک، مطلب کہ سارے حج میں اس کو آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ وہ اس نے ایسے تھا کہ فولڈ کر کے نا تو وہ ہاتھ میں پکڑ لی جاتی ہے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جدھر دیکھا کہ ہمیں ادھر کوئی نہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا ہے، تو ادھر آپ اس کو کھول کے تو بیٹھ گئے نا۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے ماشاءاللہ اپنا جو حج ہے نا اسی طریقے سے سارا گزارا، اور بڑی انہوں نے ہمت، اللہ نے ان کو ہمت دی، انہوں نے کیا ہمت کرنی تھی، اللہ نے ان کو ہمت دی۔
تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیدل چل سکتے ہیں تو آپ پیدل چلے جائیں، آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چلنا مشکل لگتا ہے تو جو چھوٹی فولڈنگ چیئر ہے اس کا استعمال کریں، ضرورت پڑنے پہ اس کو کھول کے تو آپ بیٹھ جائیں، تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اور یہ جو ایک کمنٹ میں آپ کے سامنے شو کر رہی ہوں، یہ میرے کسی بھائی کا ہے کچھ دن پہلے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ عرفات اور مزدلفہ پیدل جائیں یا ٹرین پر، وائف ساتھ ہیں، تو آپ مجھے ایڈوائز کریں۔ تو بھائی جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے، اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ کو پیدل چلنا جو ہے وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا ٹرین پہ۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس آپ نے کھانے کا سٹاک ساتھ رکھنا ہے، پانی بھی آپ کو انشاءاللہ جگہ جگہ مل جائے گا، اور راستے میں بات بھی ہوں گے۔ اور کھانے کے حوالے سے جب ہم مینا میں پہنچے تھے تو ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے ایک ڈبہ ادھر رکھا ہوا تھا، اس میں اورنج تھے، ایک اورنج تھا، ایک چھوٹا سا کیک تھا، اور پینٹ کا ایک پیکٹ تھا، مطلب سنیکس، مطلب کہ آپ آتے ہیں تو ہلکا پھلکا کچھ کھا لیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں دوپہر کا کھانا دیا گیا، پچھلے ٹائم چائے بھی تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، رات کا کھانا بھی تھا۔ اور اگلے دن جب ہم 9 ذی الحج کو نکلے ہیں میدان عرفات کے لیے، تب ہم نے کوئی ناشتہ نشتہ نہیں تھا کیا۔ اگر کسی کو بھوک ہے تو جو اس کے پاس ہے، کوئی ڈرائی فروٹ، کوئی بسکٹس وغیرہ، یا پھر کچھ اور ایسی چیز کھانے پینے والی کھائیں پئیں، پانی کی 2-3 بوتلیں لیں اور باہر نکل آئیں۔ ٹریول کیا ہم نے، ٹرین تک پہنچے، ٹرین سے اترے، میدان عرفات تک پہنچے، اور ادھر ماشاءاللہ جب خطبہ حج ہوا، اس کے بعد نمازیں اور دعائیں، اور یوم عرفہ جو ہے دعاؤں کا دن ہے، سب اپنے اپنی دعاؤں میں لگ گئے۔ عبادت اس دن یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، کوئی باہر دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی خیمے میں بیٹھا ہے، ایسے کر کے۔ اس کے بعد پھر جو کھانا میں نے آپ کو شاید صورتحال بتائی ہے کہ نہیں بتائی، میں بھول جاتی ہوں، ویڈیو لمبی ہے، کہ ادھر کھانا آپ کو نہیں تھا ملا، مطلب کہ ہمیں نہیں تھا ملا، کچھ لوگوں کو ملا تھا، کچھ نہیں، لیکن ہمارے خیمے میں کھانا نہیں آیا تھا۔ مرد حضرات جو دوسرے خیموں میں تھے، ان کی عورتیں ہمارے خیمے میں تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو لا کے دیا، اور کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیا۔ لیکن پھر جب ہمیں کھانا ملا لیٹ، کوئی 4:30-5 بجے، پھر ہم نے ساتھ رکھ لیا اور مزدلفہ میں آ کے کھایا۔ اور مزدلفہ میں آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہم واک کر کے اسٹیشن تک پہنچے، وہی لمبا سفر، اور اسٹیشن سے جیسے ہی ہم اترے ہیں تو پھر مزدلفہ جو ہے نا اسٹیشن کے ساتھ ہی ہم نے ادھر ڈیرے ڈال دیے، چٹائیاں اپنی بچھائیں، ہم زیادہ دور نہیں گئے۔ اور مزدلفہ پہنچ کے پہلے ہم بات میں گئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، اس کے بعد آ کے ہم نے نمازیں ادا کی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کی ہے۔ اس کے بعد جو ہم عرفات سے کھانا لے کے گئے تھے وہ ہم نے کھانا کھایا ہے، اس کے بعد ہم نے کنکریاں اکٹھی کی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لیٹ گئے ہیں۔ اور اس کے اگلے دن ہم نے نماز فجر ادا کی اور واپس نکل آئے ہیں دوبارہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کی طرف۔ ریلوے اسٹیشن پہ آئے ہیں، پھر ویسے ہی واک کر کے، اور ریلوے اسٹیشن سے ٹرین لیے، ٹرین سے ہم پہنچے گئے جمرات۔ اور چٹائیاں اور جو ہمارے پیلو وغیرہ تھے ہم ادھر ہی چھوڑ آئے تھے، ہم ساتھ نہیں لائے، کیونکہ ہم نے کہا جس طرح وزن نہیں اٹھایا جاتا نا، اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں جی جمرات کی طرف، آج صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مان کے ہم واپس آ گئے ہیں جی مینا میں اپنے خیموں میں۔ اور جب ہماری قربانی ہوگی تو میرے ہسبینڈ نے بھی سر منڈوا لیا، اور میں نے بھی اپنے بال کٹوا لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے غسل کر کے کپڑے بدل لیے، شلوار قمیضیں میرے میاں نے بھی پہن لیے، حرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے، اور ہم نے بھی کپڑے پہن لیے۔ اور جی آج ہماری عید ہے، اس کے بعد ہم نے کھانا شانا کھایا ہے، باقی نمازیں ادا کی، اور یہ ہے جی جناب 10 ذی الحج کا دن جس دن ہماری عید ہوئی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور جی ایک کمنٹ یہ بھی تھا کہ بہن شوگر کی انسولین مینا یا عرفات میں کہاں رکھتے ہیں لوگ؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر خیموں کے باہر نا، ادھر مینا میں بھی عرفات میں بھی آپ کو جگہ جگہ نا وہ جیسے وہ نہیں ہے باکس برف والے، وہ پڑے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے پانی کی بوتلیں بھی رکھی ہوتی ہیں، جیسے میں یہ آگے آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو آپ ادھر سے برف لیں، جو چھوٹی ساری بوتل آپ لے کے گئے ہوں گے تھرمس سٹائل میں، وہ آپ نہ ادھر سے پاکستان سے لے جائیں، جس میں آپ انسولین رکھتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کہیں بھی آتے جاتے ہیں، تو ایسے یہ جو نا باکس ہے ان میں سے آپ برف لیں، پانی کی بوتلوں میں برف پڑی بہت زیادہ، تو اس میں ڈال لیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی انسولین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی انسولین کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ جدھر دیکھیں جی برف کم ہو گئی ہے، دوبارہ پھر اسی جگہ پہ خیموں کے باہر اس طرح کے پڑی ہوتے ہیں یہ باکس ہے، اور ان میں برف نکال لیں، دوبارہ سے رکھ لیں۔
اور میں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی شیئر کروں گی یہ پانی پینے پلانے کے حوالے سے، کہ آپ نے کیلسی کے جو پیکٹس ہیں یا CAC اس طرح کی چیزیں ضرور ساتھ رکھنی ہے۔ وٹامن C جو ہے آپ نے ضرور لینا ہے، آپ نے ساتھ بسکٹس وغیرہ رکھنے ہیں، آپ نے ساتھ نٹس رکھنے ہیں، اس طرح کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور رکھنی ہیں۔ اور آپ نے ہمت کرنی ہے، اپنے میڈیسن ساتھ رکھنی ہے، اپنے پین کلر ساتھ رکھنی ہے، جو روٹین میں میڈیسن کھاتے ہیں وہ ساتھ رکھنی ہے۔ یعنی کہ کھانے پینے کا جو ہے نا آپ کا سٹاک وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گرمی ہے لیکن پھر بھی کچھ کھجوریں بھی آپ ساتھ رکھتے ہیں، اس سے بھی ہمت آ جاتی ہے۔ تو اس طرح اپنے کھانے پینے کا جو آپ اپنے حساب سے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور رکھیں۔ بھنے چنے ساتھ رکھ لیں، اور پانی آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا، اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ کو کھانا کہیں نہیں بھی ملتا۔ ویسے بھی جو ادھر کھانا ملتا ہے وہ سعودیہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، اور ذرا پھیکا پھیکا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی پسند آتا، تو پھر کچھ تھوڑا بہت وہ کھا لیتے ہیں، باقی جو آپ کے پاس ہو وہ کھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کھانے پینے سے متعلق اور آپ کے جو کچھ کمنٹ تھے ان کے متعلق آپ کو جواب دوں اور آپ کے لیے آسانی ہو، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا ہے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں تو کیوں نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج مبرور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں کہ اس طرح کی کیپ ہم نے لی تھی وائٹ کلر میں، جو کہ ہمیں بہت کام آئی تھی زیارتوں پہ جب ہم جاتے تھے، وہ بلیک گلاسز لگا لیتے تھے تاکہ آنکھوں میں دھوپ نہ پڑے، یہ بھی پہن لیتے تھے، تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، دھوپ ذرا کم پڑتی ہے۔ اور احرام کی حالت میں ہم گلاسز نہیں لگا سکتے۔ تو دوسرا سپرے باٹل کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ کمنٹ میں کہ آپ سپرے باٹل بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنی آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ تو مجھے تو بہتر یہ لگتا ہے، آسان حل یہ ہے اس کا کہ آپ جو پانی پینے والا ہے اسی کو ڈھکن کھولے ہاتھ پہ ڈالیں اور منہ پہ ڈال لیں نا۔ لیکن اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیں، چھوٹی بوتل ہوگی تو جلدی ختم ہو جائے گی، اگر بڑی باٹل ہوگی تو وزن آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ باٹل ساتھ رکھنا چاہیں سپرے باٹل تو رکھ سکتے ہیں۔